بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و حاضرین اور پردے میں بیٹھی ہوئی مائیں بہنیں خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہم پر اتنا ہے جسے ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اس دنیا میں آنے کا حق دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہمیں اور آپ کو دنیا میں آنے کا حق نہیں دیتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو دنیا میں آنے کا حق دیا، اور دنیا میں آنے کا حق دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو انسان بنایا۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیجتا لیکن جانور بنا دیتا، کوئی اور دوسری مخلوقات میں پیدا کر دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مخلوقات میں سے جو سب سے بہتر اور سب سے افضل اشرف المخلوقات انسان ہے، وہ انسان ہمیں اور آپ کو بنایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سے بڑھ کر فضل یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ایمان والا بنایا۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان بناتا لیکن ایمان نہ دیتا، غیر ایمان والے گھر میں پیدا کر دیتا، ایمان ہمارے اندر نہ ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے گھروں میں پیدا کیا، یعنی ایمان عطا فرمایا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سے بڑا فضل یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو پیارے نبی کا امتی بنایا، اس لیے کہ پیارے نبی کی امت میں پیدا ہونا یہ ہمارے اور آپ کی چوائس کی بنیاد پر نہیں ہوا۔ ہم اور آپ نے درخواست نہیں ڈالی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں کہ ہمیں ایمان والا بنا دیا جائے، ہمیں پیارے نبی کی امت میں پیدا کر دیا جائے۔ ہم اور آپ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم نے درخواست نہیں ڈالی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ان تمام انعامات سے نوازا ہے۔ تو اس کی ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اس کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی بنتی ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا چلنا ہر ایک طریقہ جو ہے پیارے نبی کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ ابھی جو قرآن کریم کی آیت پڑھی گئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے سے خطاب کیا، یعنی ایمان والے اس کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کے کہنے کے مطابق زندگی نہ گزارو، شیطان کے کہنے کے مطابق اپنا طریقہ نہ اپناؤ، شیطان کے کہنے کے مطابق تم اپنا رویہ اختیار نہ کرو، شیطان کے کہنے کے مطابق اپنے تمام معمولات کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بناؤ۔ اور اگر پھر بھی کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ تو منع کرتا ہے ہمیں اور آپ کو کہ شیطان کے کسی بھی کہنے کے طریقے پر ہمیں اور آپ کو نہیں چلنا ہے، پھر بھی اگر کوئی انسان شیطان کے کہنے کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو انسان جو افراد جو عورتیں جو مرد شیطان کی پیروی کرے گا، شیطان کے کہنے کے مطابق زندگی گزارے گا، وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو یاد رکھو کہ شیطان ہمیں اور آپ کو بے حیائی کا، برائی کا، خباثتوں کا، غلاظتوں کا، نجاستوں کا، بری عادتوں کا، برے اخلاق کا، برے کردار کا، برے افعال کا، بری چیزوں کا، ان تمام چیزوں کا ہمیں اور آپ کو حکم دے گا، اس لیے کہ شیطان ہمارا اور آپ کا کوئی دوست نہیں ہے، ہم سے محبت کرتا نہیں ہے، ہم سے محبت کرنے والا نہیں ہے، ہمارا محبوب نہیں ہے، ہمارا پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ شیطان تو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ خود قرآن کریم دوسری جگہ فرماتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ یقیناً شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو ہمارا اور آپ کا کھلا ہوا دشمن ہو وہ ہمارے لیے بھلائی کی بات سوچ سکتا ہے؟ نہیں۔ جو آدمی کھلا ہوا دشمن ہو وہ کسی بھی طریقے سے بھلائی کی بات نہیں سوچ سکتا ہے۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر جب ہمارا اور آپ کا کوئی دشمن ہوتا ہے وہ ہمارے تعلق سے اچھی بات نہیں سوچتا ہے، تو اسی طریقے سے دنیا کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا اور آپ کا پروردگار ہے اور پوری دنیا کو بنایا ہے، وہ یہ اعلان کرتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی اعلان کرتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے
تو ہمیں اور آپ کو اس کی دشمنی سے بچنی چاہیے. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شیطان ہمیں اور آپ کو یہ بات دل میں پیدا نہیں کرتا ہے کہ ہاں یہ بات غلط ہے، یہ چیز نہیں کرنا، یہ چیز کرنا نہیں، اور فوراً ایمان پر حملہ نہیں کرتا ہے، بلکہ شیطان خوبصورت طریقے سے ہمیں اور آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. کبھی جو ہے ماں باپ کی بے ادبی کرا کر، کبھی بیوی کو شوہر کی نافرمانی کرا کر، کبھی جو ہے شوہر کو بیوی کے اوپر ظلم کر کر، اور کبھی بچے اولاد کے اوپر ظلم و زیادتی کر کر، ہر طریقے سے جو ہے بھٹکانے کی، اور ہر طریقے سے جو ہے ہمیں اور آپ کے دلوں کے اندر سازشیں پیدا کرتا ہے اور وسوسہ پیدا کرتا ہے، جس کی بنیاد پر ہماری زندگی تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، اور ہمارے زندگی سے سکون چلا جاتا ہے، اور ہمارے زندگی سے ایک راحت چلی جاتی ہے، اور ہمارے زندگی کا امن اور سکون اور عافیت، یہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جو ہے اطاعت رسول کو چھوڑ کر، اور اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر، قرآن کریم کی تعلیمات کو چھوڑ کر، فرمان الہی کو چھوڑ کر، اور اللہ کے رسول کی احادیث کو چھوڑ کر دنیا والوں کے طریقے کو اپنانا شروع کر دیا، شیطان کے طریقے کو اپنانا شروع کر دیا، یورپ کے طریقے کو اپنانا شروع کر دیا، فلم ایکٹر کے طریقے کو اپنانا شروع کر دیا، اور کسی ہیروئن کے کپڑے جیسا اپنا کپڑا پہننا شروع کر دیا، اور کسی کے بال رکھنے کی طرح اپنا بال رکھنا شروع کر دیا، کسی غیروں کے کھانے کی طرح اپنا کھانے کا طریقہ بنا لیا. ان تمام طریقے کی وجہ سے ہمارے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہے، ہماری ذات کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہوا، ہمارے گھروں کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہوا، ہمارے سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، خود اپنی زندگی کے اندر بگاڑ پیدا ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اطاعت رسول کو چھوڑ دیا، فرمان رسول کو چھوڑ دیا، اور قرآن کریم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. اور جب انسان کسی دوسرے کے اطاعت کرتا ہے، اور جب انسان کسی دوسرے کے طریقے کو اپناتا ہے، تو یقیناً جو ہے وہ انسان جو ہے اسی میں شمار کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو انسان کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سمجھا جاتا ہے. اگر ہم اور آپ جو ہے یہودی کی مشابہت اختیار کرتے ہیں تو یقینی طور پر ہم اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن عملی طور پر ہم اپنے آپ کو یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ ہم یہود ہیں. اس لیے کہ جیسے یہودوں کے اندر کیا ہے، یہودوں کے اندر یہ ہے کہ وہ اپنے جنم دن کو مناتے ہیں، آج ہم بھی منا رہے ہیں، تو یقینی طور پر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہمارا طریقہ کیا ہے، غیروں کے طریقے کے مطابق ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے رسول کی سیرت کو ہم مانتے ہیں، لیکن ہمارا طریقہ، ہمارا لباس، ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہر ایک طریقہ جو ہے غیروں کے طریقے کے مطابق، جانوروں کی طرح لوگ کھاتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے شادی حال کے اندر، شادی میں جب لوگ جاتے ہیں جانوروں کی طرح کھاتے ہیں لوگ. اسے کھانا نہیں کہا جاتا ہے، اسے چرنا کہا جاتا ہے. جیسے جانور گھاس چرتے ہیں اور غلے کھاتے ہیں، اسی طریقے سے آدمی چرتا ہے، کھاتا نہیں ہے. جب یہ کھانے کی صفت ختم ہو جائے گی اور چرنے کی صفت پیدا ہو جائے گی، اور وہی بے حیائی، وہی برائی، وہی خامیاں، وہی غلط چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو گئی، جانور کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے. اس لیے کہ ہم اور آپ جو ہے دوسرے کے طریقے کو اپنانا شروع کر دیا ہے. اور اسی طریقے سے اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس اسلام کے اندر اور مذہب اسلام کے اندر ہر ایک کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے، خواہ وہ باپ ہو، ماں ہو، بہن ہو، بھائی ہو، بیٹی ہو، بیٹا ہو، بہو ہو، ساس ہو، ہر ایک انسان کے طریقے کو اور ہر ایک کے حقوق کو بیان کیا گیا شریعت کے اندر. لیکن اسلام کے علاوہ آپ تصور کیجئے، اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، تمام مذاہب کے اندر تمام کے حقوق کو بیان نہیں کیا گیا، لیکن ایک واحد مذہب ایسا ہے جو اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن کریم بیان کرتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین اسلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے. اور یہی اسلام کے اندر، یہی شریعت کے اندر ہر ایک کے حق کو بیان کیا گیا ہے، ہر ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اور آپ جو ہے اللہ کے طریقے کو نہیں سمجھتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیمات کو نہیں سمجھتے ہیں، تو یقینی طور پر ہم اور آپ جو ہے لاکھ کوشش کرتے رہے، ہمارے اندر سے بگاڑ ختم نہیں ہوگا، بلکہ بگاڑ پیدا ہوتا رہے گا. یہاں پر تمام لوگ ہیں، یہاں پر باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، اور بیٹے بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ساس بھی ہے، سسر بھی ہے، بہو بھی ہے. اب ہر ایک کے حق کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. تفصیلی طور پر ہر ایک کے حق کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، ہر ایک کے حق کو اگر علیحدہ تفصیلی طور پر بیان کیا جائے تو مہینوں لگ جائیں گے. لیکن کچھ موٹی موٹی بات آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے حق کو کس طریقے سے بیان کیا ہے. آپ سب سے پہلے ماں سے شروع کیجئے، ماں باپ سے. ماں باپ کا کیا حق ہے؟ ماں باپ کا حق اتنا ہے جس کا حق ہم اور آپ ادا نہیں کر سکتے ہیں. اتنا حق ہے ماں باپ کا، آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں اگر ہمارے ماں باپ نہ ہوتے تو ہمارا وجود نہ ہوتا. اگر ہمارے ماں باپ
نہ ہوتے تو ہم اس دنیا میں نہ آتے، اس لیے کہ ہم اور آپ جو دنیا میں آئے ہیں ماں باپ کی وجہ سے آئے ہیں، ماں باپ ہمارے سبب بنے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ اور یہ بالکل حق ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے تو ہم آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کے اسباب اور ہمارے آنے کا سبب ماں باپ کو بنایا ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ نہ ہوتے تو ہم اور آپ اس دنیا کے اندر نہیں آتے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کے حقوق کے اندر جو ہے باپ سے زیادہ حق ماں کا بڑھا ہوا ہے، باپ کے مقابلے میں ماں کا حق زیادہ بڑھا ہوا ہے، اور 3 وجہ سے ماں کا حق زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ماں نے پیٹ کے اندر 9 مہینے اپنے بچے کو پیٹ میں رکھا، اس 9 مہینے کے اندر ماں نے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں اور کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں اور کتنی پریشانیاں جھیلی ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور باپ کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس پیٹ کے اندر ماں نے اپنے بچے کو 9 مہینہ رکھا۔ اگر ہمارے اور آپ کے پیٹ پر 2-4 اینٹیں باندھ دیے جائے تو 1 گھنٹہ اس اینٹے کو برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا، 1 گھنٹہ آپ نہیں برداشت کر سکتے، لیکن ماں نے 9 مہینہ اپنے پیٹ کے اندر جو ہے اپنے بچے کو پالا ہے، اور اتنی پریشانیاں ہوئی ہیں کہ کھانا بھی دشوار، سونا بھی دشوار، ایک کروٹ لیٹا تو دوسرے کروٹ لیٹنا مشکل، اور چلنا بھی دشوار، اور کھانے کا ذائقہ بھی ختم، اور ہر ایک طریقے سے پریشانیاں۔ لیکن ماں کے زبان پر اف بھی نہ آیا، اف بھی نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ بچے کے آنے کی خوشی ہوتی ہے، بچے کے آنے کی خوشی کی وجہ سے ماں کے زبان پر اف بھی نہیں آتا ہے، ذرا سی پریشانی بھی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ یہ ماں کا مقام، آپ اسے سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب بچے جو پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت جو ماں کو جو پریشانی ہوتی ہے اور جو جان کنی کا عالم ہوتا ہے، منہ سے جان نکلنے کو ہوتی ہے، اور اس نازک جگہ سے اس بچے کا جو جنم ہوتا ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں، تو اس وقت کیا پریشانیاں ہوتی ہیں ماں کو، وہ ماں جانتی ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ وہ پریشانیاں ماں جانتی ہے، اور وہ پریشانیاں ماں جھیلی ہے، باپ نہیں جھیلے۔ اور اسی طریقے سے بچے جب پیدا ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے جسم کا سب سے قیمتی جوہر اللہ تبارک و تعالی نے دودھ بنایا، وہ دودھ 2 سے 2.5 سال ماں پلاتی ہے اس عظیم دودھ کو، اور وہ دودھ ہی نہیں پلاتی ہے بلکہ آپ دیکھتے ہوں گے وہ بچہ کس طریقے سے ہر ایک لمحہ وقت پر بچے روتے ہیں، بچے بلکتے ہیں، اور بچے جو ہے دودھ کی فرمائش کرتے ہیں، لیکن بچے بول نہیں سکتے، لیکن ماں ان کے رونے کو سمجھتی ہے اور پھر جو ہے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ اتنا قیمتی جو ماں پلاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ماں کا مقام اس سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے، اور باپ کو اس جنت کا دروازہ بنایا ہے۔ کوئی آدمی یہ چاہے کہ ماں کو خوش کر دے، باپ کو ناراض کر دے، ماں کو خوش کر کے جنت میں چلے جائیں گے، تو یاد رکھیں آپ نے ماں کو خوش کر کے پاؤں کے نیچے جو جنت ہے وہ جنت حاصل کر لیے، لیکن باپ کو آپ نے ناراض کر دیا تو جنت میں جانے کا جو دروازہ ہے وہ دروازہ بند ہے۔ جب جنت کا دروازہ بند ہوگا تو آدمی اس میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ گھر بنا ہوا ہے، اس گھر کا دروازہ اگر بند کر دیا جائے تو آدمی اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ماں کو راضی کر لیا آدمی اور باپ کو راضی نہیں کیا، جو باپ جو جنت کا دروازہ ہے، جب باپ کو راضی نہیں کرے گا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی باپ کو راضی کر لیا اور ماں کو راضی نہیں کیا، باپ کو راضی کر لیا اور جنت کا دروازہ وہ تو حاصل کر لیا، لیکن ماں کو راضی نہیں کیا تو گھر بنایا نہیں، بلکہ گھر بنانے سے پہلے وہ ایک دروازہ بنا لیا، تو گھر ہی نہیں ہے تو دروازے سے آدمی جائے گا کہاں؟ لہٰذا ماں کو بھی راضی کرنا ہے اور باپ کو بھی راضی کرنا ہے، یہ دونوں ہمارے لیے انمول ہے۔ ارے ماں باپ کی عظمتوں کو سمجھو۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو انسان اپنی ماں باپ کو محبت سے ایک نظر دیکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، وہ بھی حج مبرور، یعنی مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ نے ماں کی عظمت کو اور باپ کی عظمتوں کو نہ سمجھا، اس کی قدر و قیمت ہم اور آپ جو ہے نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ماں اور یہ باپ ہمارے لیے اتنا عظیم تحفہ ہے۔ آپ ماں کو سمجھے، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے بستر پر پیشاب کر دیتا ہے، ماں اس گیلی جگہ پر اس پیشاب پر خود سونا پسند کرتی ہے، لیکن اپنے بچے کو اس گیلی جگہ پر سلانا پسند نہیں کرتی ہے۔
माँ जो है भूखा रहना पसंद करती है, लेकिन बच्चे को भूख से तड़पना पसंद नहीं करती है। माँ जो है अपने आप को तमाम परेशानियां झेल लेती है, लेकिन बच्चे को कोई परेशानी आए, बच्चे पर कोई आंच आए, इसे बर्दाश्त नहीं करती है। इसी तरीके से बाप जो है हमारे लिए, हमारी तरक्की के लिए और हमारे फरोग के लिए, हमारे अच्छे ख्वाब सजाने के लिए बेशुमार कोशिशें करते हैं और बेशुमार तकलीफें उठाते हैं। घरों से निकलकर काम काज करते हैं, ठेले चलाते हैं, बेड़ियां लगाते हैं, गली कूचों में जाते हैं, फेरिया करते हैं और दूसरे कामों के अंदर मजदूरियां करते हैं और ईंटें गाड़े उठाते हैं और सीमेंट बालू को अपने पीठों पर डालते हैं और ठेले खींचते हैं और कुलियों का काम करते हैं, मजदूरियां करते हैं और कचरे को साफ करते हैं। आप देखते नहीं कि वो बाप, वो बूढ़ा बाप, वो घरों से निकलकर अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की परवरिश के लिए, अपने बच्चों की तरक्की के लिए कितनी परेशानियां उठाता है। फिर भी कोई मरदूद औलाद अपने माँ की और बाप की इज्जत का एहतराम न करे तो उस इंसान से मरदूद इंसान और मलऊन इंसान और खसारे वाला इंसान नहीं हो सकता है। याद रखें, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि माँ बाप की रजामंदी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रजामंदी है। यानी जब हमारा माँ बाप राजी होगा तो अल्लाह ताला भी राजी होगा, और माँ बाप की नाराजगी के अंदर अल्लाह ताला की नाराजगी है। जब हमारा माँ बाप नाराज होगा तो अल्लाह ताला भी नाराज हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारा राजी हो, तो सबसे पहली बात देखनी पड़ेगी कि हमारा माँ बाप राजी है या नहीं। अगर हमारा माँ बाप राजी है तो यकीनी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला राजी है। अगर हमारा माँ बाप राजी नहीं है तो अल्लाह ताला राजी नहीं है। ये तो माँ बाप के हुकूक हो गए। जिस तरीके से माँ बाप का हक बेटे और औलाद के ऊपर है, उसी तरीके से औलाद का हक भी बाप और माँ के ऊपर है। ऐसा नहीं है, शरीयत के अंदर ऐसा नहीं है कि माँ बाप के हक को बयान कर दिया गया और माँ बाप के हक को बयान करके बता दिया गया कि आप माँ बाप की खिदमत करें और औलाद को छोड़ दिया गया। नहीं, औलाद के भी हक है। बहरहाल आप माँ बाप के ताल्लुक से कुछ बात और सुन ले कि आप आदमी आगे चाहता है और आदमी का एक मिजाज बना हुआ है, औलादों के अंदर ये निकम्मापन पैदा हो गया है कि कुछ तरक्की हासिल हो जाती है और कोई शऊर आ जाता है, कोई इल्म आ जाता है और आवाम के दरमियान और महल्ले के अंदर और सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर वकार मिल जाती है, इज्जत मिल जाती है, शोहरत मिल जाती है, तो माँ बाप को भूल जाता है। लेकिन कुरान करीम क्या बयान करता है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वख्फिज लहुमा जनाह जुल्ली मिनर रहमति वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि तुम उन दोनों के सामने आजिजी के साथ पेश हुआ करो। ऐसा नहीं है कि तुम अपने माँ बाप के साथ जो है अकड़ कर खड़े हो, नहीं, अपने माँ बाप के लिए दुआ भी क्या करो। वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, आप उन दोनों के लिए यानी माँ बाप के लिए आप दुआ करें कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला आप हमारे माँ बाप पर रहम फरमा, जिस तरीके से हमारे माँ बाप ने बचपन में हमें पाला था। अल्लाह ताला ने दुआ करने का भी हुक्म दिया है। और इसी तरीके से कुदूसी आयतों के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है वला तकुल लहुमा उफ, कि तुम माँ बाप को उफ भी मत कहो, उफ भी ना कहो। जब उफ करने से मना किया गया तो माँ बाप को झिड़कने की, माँ बाप को डांटने की, माँ बाप पर हाथ उठाने की, माँ बाप को जलील करने की, माँ बाप की इज्जत को मजरूह करने की, माँ बाप को सताने की, माँ बाप के ऊपर जुल्म ज्यादती करने की कैसे इजाजत हो सकती है? वला तकुल लहुमा उफ, उफ भी नहीं कहना है। माँ बाप को उफ भी नहीं कहना है। उफ करने से मना कर दिया गया तो उसे झिड़का कैसे जाएगा? झिड़कने की बिल्कुल इजाजत नहीं हो सकती है। उसी तरीके से माँ बाप के हुकूक के साथ साथ जो है माँ बाप के ऊपर भी औलाद का हक है। इसे भी समझने की जरूरत है। इसलिए कि अगर माँ बाप के हक को बयान कर दिया जाए और औलाद के हक को छोड़ दिया जाए तो बात अधूरी हो जाएगी। लिहाजा दोनों के हक को आप थोड़े थोड़े तौर पर समझें। अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप के ऊपर बच्चे का भी हक दिया है। बच्चे का हक ये दिया कि जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले उसका नाम अच्छा रखा जाए। ऐसा नहीं कि नाम जो मन में आया, अक्कर बक्कर जो रख दिया, आलू प्याज रख दिया। आजकल की सूरत हाल मुआशरे के अंदर इतनी बिगड़ चुकी है, आदमी नया नाम तलाश करने की कोशिश करता है और आदमी चाहता है कि हमारे बच्चे का नाम ऐसा नाम हो जो हमारे रिश्तेदार में ना हो, हमारे फैमिली में ना हो, हमारे खानदान में ना हो, हमारे बस्ती में ना हो, हमारे किसी जानने वाले में ना हो, ऐसा नाम रखा जाए। ये तो बेवकूफी वाली बात है, ये हिमाकत वाली बात है। नहीं, ये बात नहीं देखनी चाहिए कि किसका नाम है किसका नाम नहीं है, बल्कि ये बात देखनी चाहिए कि नाम
کیسا نام ہے، محمل نام ہے یا موضوع نام ہے، اچھا نام ہے یا برا نام ہے، اس معنی کے اس نام کے اندر معنی اچھا یا معنی خراب ہے، سب سے پہلے یہ نام دیکھنی چاہیے. ناموں کے اندر معنی دیکھنی چاہیے. یہ نہیں دیکھنی چاہیے کس کا نام ہے کس کا نام نہیں ہے. یہ ایک رواج جو چلا ہوا ہے اور یہ بیوقوفی والی بات جو چلی ہوئی ہے، یہ بالکل احمقانہ بات ہے اور یہ بالکل بیوقوفی والی بات ہے. بہرحال ماں باپ کے اوپر حق کیا ہے بچے کا کہ سب سے پہلے اس کا نام اچھا رکھا جائے. اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ بڑا ہو، جب وہ ہوش سنبھالنے لگے تو اس کی صحیح تربیت کی جائے، ان کو دینی تعلیم دیا جائے، دینی طور طریقے سے آراست کیا جائے، مزین کیا جائے. ایسا نہیں کہ جانوروں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے، نہیں، بلکہ آپ اپنے بچوں کی نگرانی کیجئے، آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیجئے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ، اپنے اولاد کو بھی بچاؤ. کس سے؟ اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس جہنم کی آگ کو انسانوں سے دہکایا جائے گا اور پتھروں سے دہکایا جائے گا، کوئلے سے نہیں، اینٹ سے نہیں اور دوسری چیزوں لکڑیوں سے نہیں. وہ آگ کو سلگایا نہیں جائے گا بلکہ انسان سے اس آگ کو سلگایا جائے گا، اس آگ کو پتھروں سے سلگایا جائے گا اور اس آگ کے اوپر ایسا سخت اور تند فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا، جو فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہوگا وہی صحیح کرے گا. لہٰذا اپنے اہل خانہ کو بھی بچانا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے. تو سب سے پہلے یہ کہ اپنے بچے کا نام بڑھیا رکھا جائے. دوسرے نمبر پر اس کی اصلاح کی جائے، صحیح تربیت کی جائے، ان کو اچھا ماحول دیا جائے، ان کی صحیح تعلیم دی جائے، دینی تعلیم سب سے پہلے دی جائے. آج کل تو ہمارا مزاج بنا ہوا ہے کہ چھوٹا بچہ 3 سال کا، 2.5 سال کا، 4 سال کا بچہ ہوتا ہے نرسری میں بھیج دیتے ہیں، کتے بلی سیکھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں. چھوٹا بچہ جب ہوتا ہے، چھوٹے بچے کا دماغ بالکل صاف ہوتا ہے. اس چھوٹے بچے پر آپ جو بات ڈالیں گے وہ بات اس بچے کے دماغ پر نقش کر جائے گا، گڑ جائے گا، وہ بات اس کے دلوں میں بیٹھ جائے گی. لہٰذا آپ اپنے بچے کو صحیح بات سکھائیے، بری بات نہ سکھائیے. سب سے پہلے ماں باپ پر یہ حق ہے. لیکن بھیج دیتے ہیں کہاں؟ نرسری میں بھیج دیتے ہیں، LKG میں بھیج دیا. وہاں کیا سکھایا جاتا ہے؟ ایپل کھانے سے سکھا دیا کہ تم پہلے کھاؤ، پھر ڈیجی ڈاگ، کتے کو دیکھو، کتا آئے گا تمہیں کاٹے گا، سیٹی کیٹ کو، بلی کو دیکھو، یہ سب سکھایا جاتا ہے. تو یہ سب سیکھنے کی وجہ سے ذہنوں کے اندر وہی چیز دوڑ رہی ہے اور کلمہ نہیں آیا، اللہ کی بات نہیں آئی، اللہ کے رسول کی بات نہیں آئی، شریعت کی بات نہیں آئی، قرآن کی بات نہیں آئی، ہمارے نبی کا نام کیا ہے بچے کو پتا نہیں ہے. اگر پوچھ دیا جائے کہ تم کس کی بندی ہو تو کہا کہ ہاں اپنے ابا کے بندی ہیں. کس کی بندی پتا بھی نہیں کہ ہم اللہ کے بندی ہیں، کس کی امت پتا بھی نہیں کس کی امت ہے. یہ طریقہ ہمارا اور آپ کا ہے. یہ ماں باپ ظلم کرتے ہیں اپنے بچے پر. ماں باپ جو ہے اپنے بچے پر ظلم کرتے ہیں. جو ماں باپ اپنے بچے کو صحیح تعلیم نہیں دیتے، جو ماں باپ اپنے بچے کو صحیح رہنمائی نہیں کرتے، جو ماں باپ جو اپنے بچے کو قرآن کریم کی تعلیمات نہیں دیتے ہیں، اور جو آدمی اپنے ماں باپ کو قرآن کریم کی تعلیمات نہیں دیتا ہے، تو یہی بچہ جب اسے قرآن کریم پڑھنا ہی نہیں آتا ہے اور پڑھنے آتا ہی نہیں ہے تو ماں باپ مرے گا تو کیا کرے گا؟ وہ ڈھول بجائے گا نا. ماں باپ مرے گا تو کیا کرے گا؟ قرآن کریم تو پڑھنا آتا ہی نہیں ہے اور دین تو جانا ہی نہیں ہے، دین تو سمجھا ہی نہیں ہے، تو وہ کیا بات کرے گا اور کیا قرآن پڑھے گا؟ کیا اچھی بات کرے گا؟ کیا سیرت کی بات کرے گا؟ کیا صدقہ نکالے گا؟ کیا آپ کے لیے وظیفہ پڑھے گا؟ کیا کلمہ پڑھے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا. بس وہ آپ کے لیے ڈھول بجائے گا، 40واں کرے گا، 30واں کرے گا، 20واں کرے گا اور 4ویں کرے گا. یہی سب کرتا رہے گا. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہٰذا آپ اپنے بچے کو صحیح تربیت دیجیے اور صحیح تعلیم دیجیے، صحیح رہنمائی کیجیے. ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے. ہمارے گھروں کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے یہیں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو صحیح راستہ دکھاتے نہیں ہیں، اپنے بچے کو غلط راستہ چننے اور نہ چننے کا اختیار دے دیتے ہیں کہ اپنی مرضی سے جو چاہے وہ راستہ اختیار کرے. یہ غلط طریقہ ہے. ہمارا طریقہ یہ ہونی چاہیے ہمارا بیٹا کون سا طریقہ اختیار کرے، چھوٹے میں، بڑے ہونے میں نہیں. آج کل کی صورتحال یہ ہے کہ چھوٹا بچہ اگر گالی بک رہا ہے، بہت باپ خوش ہوا، ماں بھی خوش ہو رہی ہے، ہاں میرا بیٹا بولنے لگا، میری بچی بولنے لگی. کیا بولا؟ سالہ بولی. بیوقوف، احمق. یہ تو احمق باپ کی علامت ہے، یہ پاگل پن کی علامت ہے. اس طریقے کی سوچ اگر ماں رکھتی ہے تو پاگل ہے، اور باپ رکھتا ہے اس طریقے کا سوچ تو باپ بھی پاگل ہے.
کہ بیٹا بیٹی گالی بک رہی ہے، گالی بک رہا ہے، ماں باپ خوش ہو رہا ہے. یہ تو حماقت والی بات ہے نا. جب یہی بیٹا اور یہی بیٹی بڑی ہوگی، بیٹا بڑا ہوگا تو آپ پر جوتے نہیں برسائے گا تو کیا برسائے گا؟ اس لیے کہ آپ چھوٹے میں آپ نے خوشی کا اظہار کیا. بیٹا اور بیٹی آپ کی اولاد جب گالی بکی تو آپ خوش ہوئے چھوٹے میں، اور جب یہی بچہ بڑا ہوگا تو آپ پر جوتے نہیں برسائے گا تو کیا برسائے گا؟ جوتا برسائے گا، جوتا. اس لیے کہ آپ نے اسے صحیح بات سکھایا نہیں. صحیح بات سکھایا ہوتا تو پھر وہ آپ کی خدمت کرتا. اسی طریقے سے ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طریقے سے چھوٹے کے ساتھ ساتھ چھوٹا بچہ کو سکھائے، اور جب وہ چھوٹے بچے کو سکھائے گا تو وہی پروان چڑھے گا اور بڑے ہو کر وہی پروان چڑھا ہوا رہے گا. لیکن ہماری صورتحال یہ ہے کہ نہیں، چھوٹے میں اس کی اصلاح نہیں کرتے. جب بڑا ہو جاتا تو بیٹا یہ کام کیوں کیا، بیٹی یہ کام کیوں کی، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اصلاح ہونے والا نہیں ہے. آپ اس کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں. ایک پیڑ آپ لگائے ہیں، ایک پھول کا پیڑ لگایا یا آم کا پیڑ لگایا، ایک چھوٹا پیڑ ہے، وہ چھوٹا پیڑ ٹیڑھا ہو گیا، وہ کسی طرح جھک گیا. اس چھوٹے پیڑ کو آپ ایک لکڑی سے کھڑا کر اس کو آپ باندھ دیتے ہیں اور سیدھا کر دیتے ہیں، وہ سیدھا ہو جائے گا. لیکن وہ اس کو آپ سیدھا نہیں کرتے ہیں، وہ ٹیڑھا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ پیڑ بڑا ہو جاتا ہے، اور پھر بڑا ہونے کے بعد اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پیڑ سیدھا نہیں ہوگا، وہ پیڑ ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے آپ اپنے بچے کو، چھوٹے بچے کو آپ وہاں پر اصلاح نہیں کر رہے ہیں، روک ٹوک نہیں کر رہے ہیں، اس کی صحیح تربیت نہیں کر رہے. جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی اصلاح کرتے ہیں اور اس کو روک ٹوک کرتے ہیں، وہ بیٹا وہ بیٹی وہ ٹوٹ جائے گا. اس کی صحیح اصلاح نہیں ہوگی، اس کی صحیح تربیت نہیں ہوگی. جس طریقے سے پیڑ کی صحیح تربیت نہیں ہو رہی ہے، پیڑ سیدھا نہیں ہو رہا تو آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی کیسے سیدھا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگا. یہ ہماری اور آپ کی کمی ہے. ہماری اولادیں خواہ وہ مرد کی صورت میں ہو یا عورتوں کی صورت میں ہو، یعنی ہمارے بیٹے ہو یا ہماری بیٹی ہو، یا ہماری عزت نہیں کر رہے ہیں. کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی ہے، ہم نے ان کی صحیح رہنمائی نہیں کی ہے، ہم نے ان کو اسلام نہیں پڑھایا، ہم نے قرآن نہیں پڑھایا، اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں بتایا، صحابہ کا طریقہ نہیں بتایا، پیارے نبی کا طریقہ نہیں بتایا، اسلاف کا طریقہ نہیں بتایا، بزرگوں کا طریقہ نہیں بتایا، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا. ہاں، آج کل کی صورتحال، آج کل کی جو عورتیں ہوتی ہیں، آج تو موبائلوں کے اندر اس طریقے سے منہمک ہوتی ہیں اور مشغول رہتی ہیں. اللہ کی پناہ، اللہ معاف کرے. آج کل بچوں کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے ماں باپ کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ماں جو ہے الگ موبائل چلا رہی ہے اور بیٹی الگ موبائل چلا رہی ہے، بیٹا الگ موبائل چلا رہا ہے اور باپ الگ موبائل چلا رہا ہے. یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. آج کل جو ہے ہماری صورتحال یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے باپ سے محبت نہیں کرتا بلکہ زیادہ محبت موبائل سے کرتا ہے. آج کی صورتحال یہ ہے باپ اپنے بیٹے سے محبت نہیں کرتا بلکہ موبائل سے محبت کرتا ہے. آج کی صورتحال یہ ہے کہ بہو جو ہے ساس سے محبت نہیں کرتی بلکہ موبائل سے محبت کرتی ہے. آج کی صورتحال یہ ہے کہ ساس جو ہے بہو سے محبت نہیں کرتی بلکہ موبائل سے محبت کرتی ہے. موبائل بہت فتنے کا جڑ ہے. موبائل یہ اچھی چیز نہیں ہے. موبائل کے اندر اچھائیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ہیں، اور اچھائیاں سے زیادہ خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں. لیکن موبائل کا استعمال جیسا کیا جائے گا ویسا ہی نتیجہ مرتب ہوگا. تو ہمیں اور آپ کو موبائل کا بھی استعمال صحیح کرنا ہے. پہلے یہ ہوا کرتا تھا اور کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا بہترین ساتھی کتاب ہے، لیکن آج کل کی صورتحال یہ کہ ہمارا اور آپ کا بہترین ساتھی کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا بہترین ساتھی موبائل ہے. جب دیکھو موبائل، صبح اٹھا موبائل، سویا موبائل، اور سونے سے پہلے بھی موبائل، سو کے اٹھنے کے بعد بھی موبائل، نماز پڑھنے گیا موبائل، نماز پڑھ رہا ہے اس وقت بھی موبائل کی فکر، موبائل جو ہے سائلنٹ میں وہ گھر گھر آیا اس کی فکر، کس کا فون آ گیا، کس کا میسج آ گیا، ہر وقت موبائل ہی موبائل. آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، نماز موبائل، جیسے نماز ختم ہوتی ہے موبائل جیب سے نکالتے ہیں اور چیک کرتے ہیں، میسج چیک کرتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں سے میسج آ گیا کہ تمہیں جنت کا پروانہ مل گیا. ایسی بیوقوفی والی بات ہو رہی ہے کہ آدمی جو ہے موبائل کے اندر اتنا منہمک ہو گیا ہے، موبائل کے اندر اتنا پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے کا آدمی احترام نہیں ہو رہا ہے. ماں باپ کے ساتھ اولاد بیٹھتے نہیں اور بچے بیٹھتے نہیں، اور ماں باپ جو ہے اپنے بچے کو ٹائم نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی اہمیتوں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں. ماں باپ کی اہمیتوں کو نہیں سمجھا، بیوی شوہر کی اہمیتوں کو نہیں سمجھا، شوہر بیوی کی اہمیتوں کو نہیں سمجھا، بچے ماں باپ کی اہمیتوں کو نہیں سمجھا، اور ساس سسر جو ہے بہو کی اہمیتوں کو نہیں سمجھا، اور بہو جو ہے ساس سسر کی اہمیتوں کو نہیں سمجھا. اس لیے کہ وقت ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں، کسی کو وقت ہی نہیں ہے. یاد رکھیں وقت جو ہے بہت قیمتی چیز ہے.
الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ بہرحال میں کیا کہا تھا کہ ماں باپ کے اوپر بھی اپنی اولاد کا حق ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب بچہ کو آپ صحیح تعلیم دے دیے، صحیح تربیت دے دیے، جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے اس کی شادی کرانا۔ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اس کی شادی کرانا۔ لیکن اس کے اندر بھی عام طور پر کمی کوتاہی پائی جاتی ہے، خواہ وہ لڑکی کے حوالے سے ہو یا لڑکے کے حوالے سے ہو۔ بالغ ہونے کے بعد جو ہے ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، بے حیائی کے اندر، برائیوں کے اندر، خامیوں کے اندر، غلاظتوں کے اندر، نجاستوں کے اندر، بری چیزوں کے اندر، برے اخلاق کے اندر، برے اطوار کے اندر، بری جگہوں کے اندر یوں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، اپنی مرضی سے وہ زندگی گزارتے ہیں، آپ کی مرضی سے نہیں گزار رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی۔ بالغ ہونے کے بعد آپ کو شادی کرنا تھا، شادی نہیں کیا۔ جب اللہ کے رسول کی حدیث پر پردہ ڈالا جائے گا، اللہ کے رسول کی حدیث کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا جائے گا، تو کیا نتیجہ اچھا مرتب ہوگا؟ نتیجہ اچھا مرتب نہیں ہوگا، نتیجہ ہمارے سامنے اچھا نہیں آئے گا۔ تو ماں باپ کا حق یہ ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے ماں باپ کا حق یہ ہے کہ اپنے بچے کا احترام کیا جائے، ماں باپ کا بھی حق یہ ہے کہ اپنے بچوں کی عزت کیا جائے، اپنے بچوں کا احترام اس طور پر کیا جائے کہ انہیں ذلیل نہ کیا جائے، انہیں رسوا نہ کیا جائے، بات پر انہیں ٹوکا نہ جائے۔ آج کل کی صورتحال یہ ہے کہ باپ اور ماں کی صورتحال بگڑ گئی۔ پہلے والی نہ تو ماں رہی، پہلے والے نہ تو باپ رہے، پہلے والے نہ اولادیں رہی، نہ آلو اولاد رہے، کوئی بھی پہلے والے نہیں رہے۔ تمام کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ بگاڑ جو پیدا ہوا ہے، ہمارے ماں باپ کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہوا، ہماری اولادوں کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہوا، ہماری ساس سسر کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہوا، اور ہمارے بہو کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہوا۔ تمام کے اندر بگاڑ پیدا ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو گیا، ایسا نہیں کہ باپ خراب ہے بیٹا بہت اچھا، نہیں، بیٹا بہت اچھا باپ بہت خراب، ایسا نہیں۔ ماں اچھی ہے بیٹی خراب نہیں، بیٹی بھی خراب ہے، بیٹی کے اندر بھی کمی پائی جاتی ہے، اور ماں کے اندر بھی کمی پائی جاتی ہے، باپ کے اندر بھی، بہو کے اندر بھی، بیٹے کے اندر بھی، سب کے اندر کمی پائی جاتی ہے۔ کمی دور کیسے ہوگی؟ یہ کمی اس وقت دور ہوگی جب ہر ایک انسان اپنی غلطی کو سمجھے۔ لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ ہم والی باتیں ہیں۔ آج کی صورتحال یہ ہے ہم اچھے تمام برے۔ آج کی صورتحال کیا ہے؟ ہم اچھے تمام برے۔ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی اچھے ہیں، کہ بیٹا بہو تمام خراب ہو گئے، اور بہو اور بیٹے سمجھتے ہیں کہ ہم ہی دو اچھے ہیں، ہمارے ماں باپ خراب ہو گئے۔ یہ کمی تمام کے اندر پائی جا رہی ہے۔ لہٰذا ہر ایک کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جب تک ہر ایک کے حق کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی اور ہر ایک کے حق کو نہ سمجھا جائے گا، اختلاف ہماری زندگی کے اندر، اور زندگی سے آپ آگے بڑھی ہمارے دماغ کے اندر اختلاف ہوگا، نہ سکون ملے گا، نہ چین ملے گا، دلوں کے اندر اضطراب پیدا ہوگا۔ لہٰذا اپنے اندر سکون چاہتے ہیں اور اپنے اندر جو بھائی چارگی چاہتے ہیں، گھروں کے اندر پیار محبت، بھائی چارگی، بھائی بہن کے اندر، ماں باپ کے اندر، بیوی شوہر کے اندر، تمام اختلافات ختم اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہر ایک انسان کے اندر سے ہم کا دعویٰ ختم ہو جائے۔ ہم کا دعویٰ جب ختم ہوگا تب جا کر جو اصلاح ہوگی، تب جا کر جو بگاڑ جو ختم ہوگا۔ لیکن ہم جب تک ہمارے اندر رہے گا، یہ بگاڑ پیدا ہوتا رہے گا، بگاڑ ختم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آج کی صورتحال یہ ہے کہ اولاد جو ہے اپنے باپ کو جہاں پایا وہاں ذلیل کر دیا، اور جہاں پایا جو ہے اپنے ماں باپ کے اوپر جو ہے ظلم و زیادتی کرنے لگا۔ اسی طریقے سے ماں باپ جو ہے اپنی اولادوں کو جہاں پاتے ہیں وہاں ذلیل کر دیتے ہیں، جہاں پاتے ہیں وہاں ذلیل کر دیتے ہیں۔ ان کی اولاد اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے، اپنے بلبوتے، اپنی قابلیت کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر ایک معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، محلے کے اندر، شہروں کے اندر ایک عزت کماتا ہے، اور اس عزت کو ماں باپ جو ہے ایک سیکنڈ میں ختم کر دیتے ہیں، اس عزت کے اوپر دھول ڈال دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ بات پر ٹوکنا، جہاں پایا وہاں ٹوک دیا۔ آدمی نہ تو کسی کو دیکھا کہ سامنے کون آدمی بیٹھا ہے، سامنے والا ان کا مخالف ہے یا ان کا موافق ہے، سامنے والا کس کے سامنے بیٹھا ہے، کوئی انسان اسے نہیں دیکھتا ہے، وہاں پر ٹوک دیا۔ بیٹا ایسا کیوں کیا، یہ کیوں کیا، گھر جاؤ، یہ کام کرو۔ بات پر ٹوکنا بھی بیٹے کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے۔ شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ شریعت نے کہا بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو بات پر نہ ٹوکا جائے۔ اگر بات پر ٹوکا جائے گا تو وہ بیٹا آپ کا شریف نہیں بنے گا بلکہ شریر بن جائے گا۔
بیٹا آپ کا شریر بن جائے گا، شریف نہیں بنے گا. اس لیے کہ جب آپ بات بات پر اس بچے کو ٹوکیں گے، اس بچے کے دل کے اندر آپ کی کدورت بیٹھ جائے گی، آپ کی جو نفرت بیٹھ جائے گی، اور آپ کے اندر سے آپ کے تعلق سے نفرت بیٹھ جائے گی. یہ باپ تو جہاں پاتا ہے مجھے ذلیل کر دیتا ہے، یہ ماں تو جب پاتی ہے مجھے ذلیل کر دیتی ہے، لہٰذا یہ بچہ آپ کا شریف نہیں بنے گا بلکہ شریر بن جائے گا. جس طریقے سے ماں باپ کے تعلق سے بیٹے کو حکم دیا گیا کہ ماں باپ کو ذلیل نہ کیا جائے کسی بھی طریقے سے، اسی طریقے سے ماں باپ کو بھی حکم شریعت دیتی ہے کہ بیٹے کو ذلیل نہ کیا جائے، بیٹے کے حق کو سمجھا جائے اور بیٹے کے حقوق کو سمجھا جائے، بیٹے کی عزت کو پامال نہ کیا جائے، اور بیٹے کی عزت کو پامال نہ کیا جائے، اور بیٹے کی تمام چیزوں کا احترام کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ باتیں ہو گئی، ماں ہو گیا، باپ بھی ہو گیا اور بیٹا بھی ہو گیا. اب یہ بات رہی کہ بہو. آج کل ہمارے گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر، ہر طبقے کے اندر ایک بیماری پیدا ہو گئی ہے، گھروں کے اندر اختلاف. گھروں کے اندر جہاں دیکھا اختلاف، تمام کی شکایت، باپ کو بیٹے کی شکایت، بیٹے کو باپ کی شکایت، شوہر کو بیوی کی شکایت، بیوی کو شوہر کی شکایت، بیٹے کو ماں کی شکایت، بھائی کو بہن سے شکایت، بہن کو بھائی سے شکایت، اور تمام کو ہر ایک دوسرے سے شکایت ہی شکایت ہے. اور میں تو ایک امام ہوں، میرے پاس تو یہ شکایت آتی رہتی ہے، تمام شکایتیں آتی ہیں. بیٹا بھی شکایت لے کے آتا ہے ماں باپ کی، ماں باپ بھی شکایت لے کے آتے ہیں اپنے بیٹے کی، بہو بھی شکایت لے کے آتے ہیں اپنے ساس سسر کی، اور ساس سسر بھی شکایت لے کے آتے ہیں اپنی بہو کی. تمام شکایت لے کے آتے ہیں. یہ تمام کا مزاج بنا ہوا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. شہر، دیہات، قصبہ، بستی تمام اس میں برابر ہے. اس میں شہر میں اور اسی طریقے سے بستی میں کوئی فرق نہیں ہے. تمام ہر جگہ جو ہے یہ اختلاف پائی جاتی ہے باتیں کہ گھر میں اختلاف ہے. یاد رکھیں، جب ہمارے گھر کے اندر اختلاف پیدا ہوگا برکت ختم ہو جائے گی. ہمارے گھر کے اندر اختلاف پیدا ہوگا، اللہ کی برکتیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کے برکتوں کا نزول بند ہو جائے گا، اللہ کی رحمتیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی رحمتوں کا آنا بند ہو جائے گا، اللہ کی رحمتوں کے فرشتے نہیں آئیں گے. جب اللہ کی رحمتوں کے فرشتے نہیں آئیں گے اور اللہ کی رحمتیں نہیں اتریں گی اور اللہ کی برکتیں نازل نہیں ہوگی تو ہماری زندگی کے اندر جو ہے سکون پیدا نہیں ہوگا، ہمارے گھروں کے اندر سکون پیدا نہیں ہوگا. لہٰذا یہ بات ہمیں اور آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہر ایک انسان جو ہے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے. یہ بہو جو ہے ساس سسر کو بدلنے کی کوشش نہ کرے اور ساس سسر بہو کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کوئی نہیں کر رہا ہے، بلکہ ہر ایک انسان جو ہے دوسرے کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے تعلق سے ایک شاعر کہتا ہے، شاعر کیا کہتا ہے؟ جس دور پہ نازا تھی یہ دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازا تھی یہ دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود کو ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی لگایا ایسا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گیا. آج کی صورتحال یہی ہے کہ آج ہم اور آپ جو ہے اپنے تعلق سے نہیں سوچتے، اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتے، اپنے چہرے پر کتنے داغ ہیں، اپنی زندگی کے اندر کتنے داغ ہیں اسے نہیں دیکھتے، بلکہ دوسری کی طرف انگلی دکھاتے ہیں. ساس سسر کی طرف اور ساس سسر بہو کی طرف، بیٹا اپنے ماں باپ کی طرف اور ماں باپ بیٹے کی طرف، اور شوہر بیوی کی طرف، بیوی شوہر کی طرف. یہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. یہ انگلیاں اٹھانے کی وجہ سے یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے جس طریقے سے تمام حقوق ہو گئے، اسی طریقے سے ایک بہن کا بھائی کے اوپر بھی حق ہے. بھائی کے اوپر حق یہ ہے کہ بہن اگر چھوٹی ہے تو ان پر شفقت کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کی ضرورتوں کا خیال کیا جائے. اسی طریقے سے اگر بہن بڑی ہے تو ان کا احترام کیا جائے، ان کی عزت کیا جائے، ان کی ضرورتوں کا خیال کیا جائے، ان کی تذلیل نہ کی جائے، ان کی عزتوں کو مجروح نہ کیا جائے، ان کو غلط شبدوں سے نہ نوازا جائے، ان کو بری بات نہ کہا جائے. اسی طریقے سے بہن کے اوپر بھی بھائی کا حق ہے. بہن کے اوپر بھائی کا حق کیا ہے؟ یہی جو ابھی جو باتیں آئی ہیں کہ جس طریقے سے بہن کے اوپر بھائی کا حق ہے اسی طریقے سے بہن کے اوپر بھائی کا حق ہے
کہ بھائی کو ذلیل نہ کیا جائے, بھائی کی چغلی نہ کھائی جائے, بھائی کے تعلق سے غیبت نہ کی جائے, بھائی کے تعلق سے جھوٹی باتیں ماں کو نہ چڑھائی جائے, باپ کو نہ چڑھائی جائے, باپ کو نہ بتائی جائے. ایسا نہ ہو کہ بھائی کے تعلق سے بری باتیں, غلط باتیں, جھوٹی باتیں اور غلط طریقے کی باتیں ماں کو اور ماں کو, بڑی بہن کو, اسی طریقے سے باپ کے کانوں میں باتیں ڈال دی جائے جس کی وجہ سے گھروں کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے. غیبت انسان جو کرتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, بعض انسان بعض کی غیبت نہ کرے. ہم میں سے کوئی انسان ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے, نہیں کر سکتا. زندے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا ہے آدمی, تو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا کیسے پسند کر سکتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا جو انسان غیبت کرتا ہے وہ انسان ایسا ہے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. جو انسان غیبت کرتا ہے, خواہ وہ غیبت ماں کرے, خواہ وہ غیبت باپ کرے, خواہ وہ بیٹا کرے, خواہ وہ بیٹی کرے, خواہ وہ بہن کرے, خواہ وہ بھائی کرے, خواہ وہ ساس کرے, خواہ وہ سسر کرے, خواہ وہ بہو کرے, کوئی بھی انسان کرے, وہ ایسا ہے جیسا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا. غیبت بہت بری چیز ہے, مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. اسی طریقے سے آج کل الزام لگانا, الزام, بھائی بہن پر الزام لگا دیا, بہن جو ہے بھائی پر الزام لگا دیا, ماں باپ پر الزام جو ہے ان کے بچے الزام لگا دیے, ایک دوسرے پر الزام لگا دیتے ہیں. الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی پر جھوٹا الزام لگانا جو حقیقت کے خلاف ہو, جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہو, جو کسی پر جھوٹا الزام لگاتا ہے کسی بھی نوعیت سے, کسی بھی طریقے سے, وہ ایسا ہے کہ آسمان کا جو بوجھ ہے, آسمان کا بوجھ اٹھانے سے زیادہ سخت اور زیادہ جو ہے پریشانی یہ الزام لگانا ہے, یعنی بڑا گناہ ہے. آسمان ہمارے بدن پر گر جائے گا, ہم مر جائیں گے. آسمان ہمارے بدن پر گر جائے گا, ہماری زندگی چلی جائے گی. آسمان ہمارے بدن پر گر جائے گا, ہمارے جسم کا حصہ ختم ہو جائے گا. لیکن الزام کسی پر لگایا گیا, الزام لگانے کی وجہ سے ان کی عزت ختم ہو جائے گی, الزام لگانے کی وجہ سے ان کی عظمت ختم ہو جائے گی, الزام لگانے کی وجہ سے ان کا احترام ختم ہو جائے گا, الزام لگانے کی وجہ سے ان کے اندر بدگمانیاں پیدا ہو جائے گی, الزام لگانے کی وجہ سے ان کے اندر فتنہ پیدا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ, فتنہ پھیلانا قتل کرنے سے بڑا گناہ ہے. اس لیے کہ ایک آدمی کسی کو قتل کر دیا, ایک کی جان چلی گئی, لیکن فتنہ پھیلا دیا, کتنے کی جان جائے گی. فتنہ جب پھیل جائے گا کتنے کی جان جائے گی, فتنہ پھیل جائے گا کتنے سے بدگمانیاں پیدا ہوگی, فتنہ پھیلے گا کتنے میں لڑائیاں ہوں گی, فتنہ پھیلے گا کتنا آپسی بگاڑ پیدا ہوگا. لیکن قتل کیا, ایک ہی آدمی کو قتل کیا نا, ایک آدمی کو قتل کیا کر دیا, لیکن فتنے کی وجہ سے کتنے کی جان جائے گی. لہذا فتنہ پھیلانا جو ہے قتل کرنے سے بڑا گناہ ہے. اسی طریقے سے الزام جو لگاتے ہیں, الزام کے تعلق سے ایک روایتوں کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو انسان کسی انسان پر الزام لگاتا ہے, جھوٹا الزام لگاتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اسے قیامت کے دن دوزخ کے اندر پیپ کے نہر میں ڈالے گا. پیپ سمجھتے ہیں نا, پیپ بولتے ہیں ایک زخم جو ہوتا ہے, زخم کے اندر جو مواد نکلتا ہے, جو گندگی نکلتی ہے, زخم کو آپ چیپیں گے, زخم کو آپ جب دبائیں گے وہاں سے جو گندگی نکلتی ہے اس کو پیپ بولا جاتا ہے. اس پیپ کے نہر کے اندر اس انسان کو ڈالا جائے گا جو کسی انسان پر الزام لگاتا ہے. لہذا الزام لگانے سے اپنے آپ کو بچیں, اور یاد رکھیں یہ باتیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں یہ باتیں جو ہے صرف ہم تک محدود نہیں ہے, یہ صرف باتیں ہماری اور آپ کی باتیں نہیں ہے, ہمارے گھروں کی بات نہیں ہے, یہ پورے معاشرے کی بات ہے, پورے سوسائٹی کی بات ہے, پورے اسلامی مذاہب کی بات ہے, یہ تمام لوگوں کی باتیں ہیں. لہٰذا الزام لگانے سے اپنے آپ کو بچائیے. یہ ایک آسان جملہ ہے کہ لوگوں پر الزام لگا دیا, لوگوں پر جھوٹا بہتان باندھ دیا, لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, کہ جھوٹے لوگوں پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں, اللہ کی لعنتیں برستی ہیں. جو جھوٹ بولتا ہے, بات بات پر جھوٹ, اپنی باتوں کو اونچا دکھانے کے لیے جھوٹ, اپنی شہرت کے لیے جھوٹ, اپنی عزت کے لیے جھوٹ, جھوٹ ہی جھوٹ. یاد رکھے جو انسان جھوٹ بولتا ہے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 70 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, لیکن وہ جھوٹ چھپتا نہیں ہے. آپ ایک جھوٹ بولیں گے, اس جھوٹ کا کاؤنٹر کیا جائے گا, پھر دوسرا جھوٹ بولیں گے, پھر اس جھوٹ کا کاؤنٹر کیا جائے گا, پھر تیسرا جھوٹ بولیں گے. جھوٹ کا کاؤنٹر کیا جاتا رہے گا اور آپ جھوٹ بولتے چلے جائیں گے, اور وہ جھوٹ آیا ہو جائے گا, اور جھوٹ کے اندر جو ہے سچائیت نہیں ہوتی ہے, وہ جھوٹ ظاہر ہو جائے گا. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 70 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. لہذا
سچ کا دامن تھامیے. اور سچ جو ہے یاد ہے کہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈالتا ہے, اور نیکی آدمی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے, اور جھوٹ بولنا برائی کے راستے پر ڈالتا ہے اور یہی برائی دوزخ تک پہنچا. لگائی بجھائی, چغل خوری, بھائی بہن کی, بہن بھائی کی, اس طریقے کی چغل خوری نہ کرے. یہ عام طور پر بیماری پیدا ہو رہی ہے کہ گھروں کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے عورتوں کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. عام طور پر مردوں کا ہاتھ ضرور ہے, لیکن گھروں کے اندر بگاڑ جو پیدا ہوتا ہے عورتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. عورت ناقص العقل ہوتی ہے, ہر چھوٹی چھوٹی بات کو بڑی بات بنا دیتی ہے, اور اسی بڑی بات کو بنانے کے نتیجے میں گھروں کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے بیوی اور شوہر کا بھی حق ہے. شوہر کا حق کیا ہے بیوی کے اوپر؟ شوہر کی اطاعت کرے, شوہر کی فرمانبرداری کرے, شوہر کے منہ پہ منہ لگا کر باتیں نہ کرے, زبان درازی نہ کرے, زبان لگا کر باتیں نہ کرے, بے ادبی نہ کرے, ان کے ادب و احترام کا ضرور خیال کرے. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے, کسی وجہ سے کسی بات کو لے کر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے, اور رات کے اندر شوہر اپنی بیوی کو بلاتا ہے لیکن بیوی انکار کر دیتی ہے, شوہر کے پاس آنے سے بیوی انکار کر دیتی ہے اور اسی غصے کی حالت میں پوری رات گزر جاتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے پوری رات اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں. اس لیے کہ میاں بیوی میں جو اختلاف ہوا اس اختلاف کو پوری رات باقی رکھا. اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شوہر جب تک راضی نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی بھی اس بیوی سے راضی نہیں ہوگا. آپ شوہر کی عزتوں کو سمجھیں اور شوہر کی عزت و وقار کو ملحوظ رکھیں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تب بیوی کو یہ حکم دیا جاتا کہ تم اپنے شوہر کو سجدہ کرو. یہ شوہر کا مقام ہے, یہ شوہر کی عزت ہے. لہذا بیوی شوہر کا ضرور خیال کرے, جس طریقے سے ان کے کپڑے کا خیال کیا جاتا ہے, ان کی دوسری چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے, ان کی عزت کا خیال کیا جائے. اگر کوئی کسی بات پر وہ ڈانٹ دے تو ان سے منہ نہ لگے. بیوی اگرچہ حق پر ہو, شوہر اگرچہ ناحق پر ہو, پھر بھی بیوی جو ہے بیوی شوہر سے منہ نہ لگائے. اور جب شوہر کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے آپ پیار سے کہہ دیں کہ آپ نے جو مجھے یہ بات کہی تھی, آپ نے مجھے جو ڈانٹا تھا, آپ نے مجھ پر جو ہاتھ اٹھایا تھا, یہ آپ کا ہاتھ اٹھانا صحیح نہیں تھا, اس لیے کہ اصل بات یہ ہے. جب آپ پیار سے کہیں گے اس شوہر کے دلوں کے اندر آپ کی عزت بڑھے گی, آپ کا مقام بڑھے گا, آپ کا احترام بڑھے گا, آپ کا وقار بڑھے گا. اسی طریقے سے جس طریقے سے بیوی کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ شوہر کا ہر طریقے سے خیال کیا جائے, اسی طریقے سے شوہر کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ بیوی کا خیال کیا جائے. بات بات پر ٹوکنا, سبزی کے اندر نمک ہو گیا اس پر ڈانٹ لگا دینا, روٹی ٹیڑھی ہو گئی وہ ڈانٹ لگا دینا, روٹی موٹی ہو گئی ڈانٹ لگا دینا, بستر گندا ہو گیا ڈانٹ لگا دینا, بستر کچھ مڑ گیا ڈانٹ لگا دینا, شیشہ پھوٹ گیا ڈانٹ لگا دینا, کوئی چیز ٹوٹ گئی اس پر ڈانٹ لگا دینا, اور ہاتھ اٹھانا تو سوال ہی نہیں ہوتا ہے. آج کل جو ظالم اس طریقے کے شوہر اپنے آپ کو شوہر بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ شوہر نہیں ہے, وہ ظالم انسان ہے جو اپنے بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوتا انہیں, جو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں, اپنی بیوی پر ظلم کرتے ہیں. وہ آپ کی بیوی آپ کے خادم نہیں ہے, وہ آپ کی نوکر نہیں ہے. آپ بیوی کی قربانیوں کو سمجھیے, اس سے پہلے آپ قرآن کریم کی آیتوں کو سمجھیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, یہ بیویاں جو ہے یہ تمہارے لیے لباس ہے, لباس, اور یہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. بغیر لباس کے شہروں کے اندر, محلوں کے اندر, دوستوں کے درمیان اور کسی بھی انسان کے سامنے بغیر لباس کے شوہروں کو عزت نہیں ملتی ہے اور نہیں ملے گی. اسی طریقے سے بغیر بیوی کا احترام کیے ہوئے اس انسان کو عزت نہیں ملے گی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہن لباس لکم, کہ بیوی جو تمہارے لیے لباس ہے. اس کا کیا مطلب؟ جس طریقے سے اس لباس کا تعلق ہمارے بدن سے ہے اسی طریقے سے بیوی کا تعلق ہمارے بدن سے ہے. بیوی ہماری عزت ہے, جس طریقے سے کہ کپڑا ہماری عزت ہے اسی طریقے سے بیوی ہماری عزت ہے. جس طریقے سے یہ کپڑا جو ہے ہماری عزتوں کو بچاتا ہے اسی طریقے سے بیوی ہماری عزتوں کو بچاتی ہے.
یہ الگ چیز نہیں ہے. اسی طریقے سے بیوی جو ہے شوہر کے لیے کپڑا ہے. ایک دوسرے کے لیے کپڑے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, ایک دوسرے کا احترام سمجھیے. اور بیوی ایک معمولی چیز نہیں ہے, بیوی کی عظمتوں کو سمجھیے. بات بات پر ہاتھ اٹھا دینا, آپ ان کے وقار کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ تبارک و تعالی انہی کے کوکھ سے, انہی کے پیٹ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو باپ بناتا ہے. اگر وہ آپ کی بیوی نہیں ہوگی, آپ باپ بننے کے لائق نہیں ہوں گے. آپ باپ اسی وقت بنیں گے جب آپ کی بیوی ہوگی. آپ کی بیوی جب تک نہیں ہوگی آپ باپ نہیں بن سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ ان کی قربانیوں کو سمجھیے, بیوی کی قربانیوں کو سمجھیے. انہوں نے کن کن چیزوں کو بھلایا ہے اور کتنی قربانیاں دی ہیں. انہوں نے اپنے ماں باپ کے پیار کو چھوڑا, اپنے باپ کے گود میں کھیلا کرتی تھی, اپنے باپ کے کندھوں سے لٹک کر جو دلاڑ کیا کرتی تھی, اپنے ماں کے گود میں جا کر سویا کرتی تھی, اپنے ماں کے گود میں بیٹھ کر کھایا کرتی تھی, اور اپنے باپ کے ساتھ جو گلیوں میں ٹہلا کیا کرتی تھی, اپنے بھائی کا پیار حاصل کیا کرتی تھی, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہا کرتی تھی. ان تمام کو چھوڑ کر, اپنے ماں باپ کی محبتوں کو چھوڑ کر, اپنے رشتہ داروں کی محبتوں کو چھوڑ کر, اپنے بھائی کی محبتوں کو چھوڑ کر وہ آپ کے پاس آئی ہے اور آپ ان کو ذلیل کر رہے ہیں, آپ ان کا احترام نہیں کرتے. یہ بالکل گری ہوئی بات ہے. اگر بیوی کوئی غلط کام کرتی آپ انہیں پیار سے سمجھا دیں, آپ پیار سے محبت سے انہیں سمجھا دیں, لیکن ان کی عزتوں کو آپ مجروح نہ کریں, ان کی عزتوں کا خیال کریں. یہ بیوی ایک انمول تحفہ ہے, اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیوی دی ہے. یہ بیوی دل کا سکون ہے, جسمانی خواہشات کے ساتھ ساتھ دلوں کے اندر سکون پیدا کرتا ہے, آپ کی عزتوں کو پورا کرتا ہے, آپ کی عزتوں کا احترام کرتا ہے. یہ آپ کی بیوی نہیں ہوتی, آپ دوسری جگہ غلط چیزوں کے اندر, فحش کے اندر, بری عادتوں کے اندر, برے اخلاق کے اندر, برے لڑکیوں کے ساتھ, برے طور طریقوں کے اندر آپ پڑے رہتے. لیکن آپ کی بیوی کی وجہ سے آپ تمام برائیوں سے بچے ہوئے ہیں, بری عادتوں سے بچے ہوئے, برے اخلاق سے بچے ہوئے, برے کردار سے بچے ہوئے, برے طور طریقے سے بچے ہوئے, برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بچے ہوئے, اور کسی غیر محرم کے ساتھ بات کرنے سے بچتے ہیں, اور غیر محرم کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرنے سے بچتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ بیوی کی وجہ سے. بیوی نوکر نہیں ہے. یہ بیوی اس شوہر کو سمجھنی چاہیے. جس بیوی پر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں, جس بیوی کو مارتے ہیں, جس ہاتھ پر ہم اپنے ہاتھوں سے مارتے ہیں, وہی بیوی کل صبح اٹھ کر جو ہے تازی روٹیاں بنا کر کھلاتی ہے, اور کھاتے وقت شرم نہیں آتی, کھاتے وقت ہمیں شرم نہیں آتی. جس بیوی کو ہم نے مارا ہے اور جس بیوی کو ہم نے ظلم کیا ہے, وہی بیوی کھانا بنا کر کھلاتی ہے, وہی بیوی ہماری خواہشات کو پوری کرتی ہے, اور وہی بیوی ہمارے کپڑے کا خیال کرتی ہے, اور وہی بیوی ہماری عزتوں کا خیال کرتی ہے, وہی بیوی ہمارے کپڑے پر آئرن کرتی ہے. اپنی بیوی کو ستاتے ہیں اور بیوی پر ظلم کرتے ہیں, یہ ظلم ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے, اور مظلوم کی دعائیں اور مظلوم کی بددعائیں اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قبول ہوتی ہیں. یاد رکھیں, کوئی بھی مظلوم ہو, خواہ وہ ماں باپ ہو یا بہن ہو یا بھائی ہو یا شوہر ہو یا بیوی ہو, کوئی بھی مظلوم ہو, مظلوم ہی ہوا کرتا ہے. لہذا ایک دوسرے کا احترام کیا جائے. اور اسی طریقے سے اب رہی بات کے ساس سسر اور بہو کے اندر اختلاف, یہ اختلاف کا طریقہ بھی ایک عجیب ہے, ایک عجیب انوکھا طریقہ ہے. یہ انوکھا طریقہ اس لیے ہے, یہ آج کل کی بہو یہ سمجھتی ہے کہ ہم ہی ہیں, ہم جو ہے شوہر کے بلبوتے ہیں. یقینی طور پر آپ شوہر کے بلبوتے ہیں, آپ کی ضرورتوں کو پورا آپ کا شوہر کرتا ہے, لیکن آپ یاد رکھیں آپ کا شوہر جو ہے اپنے ماں باپ کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہے, ایسا ہی نہیں پہنچ گیا ہے. جب تک جو ہے بہو جو ہے اپنی ساس کو اپنی ماں نہ تسلیم کرے, وہ اختلاف ختم نہیں ہوگا. یہ ہماری ذمہ داری, ہماری بہو کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی ساس کو ساس نہ سمجھے بلکہ ماں سمجھے. جس طریقے سے اپنی ماں سے مشورہ لیا جاتا ہے, اپنی ماں سے بات پوچھی جاتی ہے, اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کیا جاتا ہے, اپنے ماں باپ کا خیال کیا جاتا ہے, ماں باپ کی عزت کی جاتی ہے, ماں باپ کا پاؤں دبایا جاتا ہے, اسی طریقے سے ایک بہو کی ذمہ داری یہ بنتی ہے, اخلاقی طور پر یہ ذمہ داری بنتی ہے. ڈائریکٹ شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے, یہ بھی بات صاف ہو جانی چاہیے. بیوی کے اوپر
सास ससुर के हक को अदा करने की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि शौहर के हक को अदा करने की जिम्मेदारी है। लेकिन शौहर की रियायत में यह अखलाकी फरीजा बनता है, यह हमारा अखलाकी तरीका बनता है, और ये जो है समाजी तरीका बनता है कि हम शौहर के माँ बाप की इज्जत करें, शौहर के बहन की इज्जत करें, शौहर के भाई की इज्जत करें, शौहर के रिश्तेदारों की इज्जत करें। यह अखलाकी फरीजा बनता है। लेकिन शरीयत इस बात का हुक्म हमें नहीं देता है, लेकिन अखलाकी तौर पे हमारा फरीजा बनता है। इसलिए कि शौहर आसमान से नहीं आया, शौहर जमीन फटकर जमीन से नहीं निकला है, वो अपने माँ बाप से आया है। लिहाजा उनके माँ बाप का एहतराम करें। उसी तरीके से सास ससुर भी अपनी बहू को बेटी समझे। लेकिन यहां पर कमी क्या होती है? कमी ये होती है, बहू को बात बात पर टोक दिया, रोटी के अंदर कमी हो गई, सालन के अंदर कमी हो गई, तुम कहां जा रही, ऐसा क्यों कर रही, ऐसा नहीं करना था। बात बात पर बहू को टोकना यह भी बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है, ये बिगाड़ की वजह है। बहू को बार बार नहीं टोकना। ये बहू आपके घर की जीनत है, आपकी नौकर नहीं है। आपके घर की जीनत है, आपके घर की इज्जत है, ये इज्जत की चादर है, इज्जत की चादर। इस इज्जत की चादर को हटाएंगे, इज्जत खत्म हो जाएगी। इज्जत की चादर को हटाएंगे, इज्जत की चादर को हटाते ही इज्जत खत्म हो जाएगी। लिहाजा बहू आपकी बेटी है। आप जिस तरीके से अपनी बेटी को बेटी समझते हैं, बेटी से कोई गलती हो जाए, उस बेटी की गलती को माफ कर दिया जाता है, लेकिन बहू की गलती को माफ नहीं किया जाता है। बेटी से कोई कमी नुकसान हो जाए, बेटी की कमी नुकसान को माफ कर दिया जाता है, लेकिन जो बहू की कमी कोताही को माफ नहीं किया जाता है। जिस तरीके से अपनी बेटी की कमी कोताही को बर्दाश्त करते हैं और कमी कोताही को नजरअंदाज करते हैं, उसी तरीके से आप अपनी बहू को बेटी समझे और अपनी बहू की कमी कोताही को आप बर्दाश्त करें, उसको नजरअंदाज करें। तमाम इख्तलाफ खत्म हो जाएगा, इख्तलाफ ही नहीं रहेगा। इन तमाम इख्तलाफ का जड़ ये है। आजकल की औरतों का हाल क्या है? आजकल की औरतों के अंदर अदब नाम की कोई चीज नहीं है। आजकल घरों के अंदर जो बिगाड़ पैदा होता है और घरों के अंदर इख्तलाफ पैदा होता है, इन्हीं औरतों की वजह से पैदा होता है। इसलिए कि अदब नाम की कोई चीज नहीं है, जिसकी वजह से घरों के अंदर इख्तलाफ ही इख्तलाफ नजर आता है और घर के माहौल को बिगाड़ देती है और घर के माहौल को खत्म कर देती है। माँ चाहती है कि बेटा जो है, बेटा बीवी का ना हो, बीवी को कुछ ना दे और बीवी की जरूरतों को पूरी ना करे, बल्कि हमारी जरूरतों को पूरी करे। इसी तरीके से बहन चाहती है कि भाई हमें हर चीज दे, हमारे कहने के मुताबिक चले, बीवी को कुछ ना दे। और बीवी चाहती है माँ को और बहन को कुछ ना दे, बल्कि मुझे दे। इनकी अकल इतनी कम होती है, इतनी कमजोर होती है कि किसी की अच्छाई को देखना पसंद नहीं करती है, किसी की अच्छाई को देखना पसंद नहीं करती है। इसलिए शरीयत ने तन्हे तन्हा किसी एक औरत की गवाही को कबूल नहीं किया, बल्कि एक मर्द और दो औरत, अगर कोई कहीं गवाही देना हो तो एक मर्द के मुकाबले में दो औरतों की गवाही ली जाएगी। शरीयत ने यह हुक्म दिया। इससे बात पता चलता है कि अकल जो है औरतों के अंदर कम पाई जाती है और भूलने की बीमारी होती है। अभी 1 मिनट पहले बात बोली गई और फिर बाद में भूल गई, और कसम पर कसम खा लेती हैं और जो है झूठ पर झूठ बोलती हैं। अल्लाह तबारक व तआला का डर भी नहीं होता है। घर की औरतों के अंदर अदब व एहतराम होनी चाहिए। अदब न पाया जाएगा, अगर अदब नहीं होगा तो याद रखें घरों के अंदर बिगाड़ पैदा होगा। घरों के अंदर बिगाड़ पैदा इसलिए होता है कि हमारी माँ और बहनों और बीवियों के अंदर जो है अदब व एहतराम की कोई चीज नहीं होती है। इख्तलाफ यहीं से होता है। इख्तलाफ की वजह तीन है, बस तीन क्या है? एक, घर की बहू, घर की बहन, घर की माँ। ये तीन जो है इख्तलाफ की ज्यादातर वजह है। बीवी की वजह से इख्तलाफ होता है, माँ की वजह से और बहन की वजह से। माँ जो है बेटे को चढ़ा देती है बीवी के ताल्लुक से, तेरी बीवी ऐसे करती, तेरी बीवी ऐसा करती, जिसकी वजह से जो है ये शौहर के अंदर एक बात बैठती रहती और बीवी की नफरत पैदा हो जाती है। और बहन भाई को चढ़ा दिया, इसी तरीके से बेटी माँ को चढ़ा दी, आपकी बहू तो ऐसा करती है, और बहू की नफरत जो माँ के दिल में बैठ गई, यानी सास के दिल में बैठ गई, और ये फिर इख्तलाफ पैदा हो गया। उसी तरीके से बीवी के अंदर कमी होती है, बीवी बहन की शिकायत, माँ की शिकायत जो है दिल में बैठाती रहती है, आपकी माँ अच्छी नहीं है, आपकी माँ ऐसी करती है, आपकी बहन ऐसा करती है। ये बात बार बार बैठा दी जाती है शौहर के दिमाग में, और यही बात जो है ये भोला भाला इंसान, काम से थका मादा हुआ इंसान
مرد کیا ہے؟ مرد تو ایک ایسا کانٹا دھار انسان ہے کہ زندگی کوئی آسان نہیں ہے. مرد کی زندگی مشکل ہی ہے. مرد کی زندگی بالکل کانٹے دار ہوتی ہے. مرد تمام طرف سے پستا ہے. ادھر بولا تو بیوی، ادھر بولا تو ماں باپ، ادھر بولا تو بہن، ادھر بولا تو بیوی. کدھر بولا؟ اگر ادھر بولتے ماں ناراض ہو جاتی ہے، ادھر بولتے بیوی ناراض ہو گئی، ادھر بولا باپ ناراض ہو گئے، ادھر بولے بہن ناراض ہو گئی. یہ مسئلہ چلتا ہے. اور گھر کا جو لڑکا ہے وہ اسی میں پستا رہتا ہے اور یہی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. اور یہی جو وجہ ہے کہ آدمی ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی بھی کر لیتا ہے. لہٰذا آپ اپنے بچے کو فری کریں. بیوی جو ہے اپنے شوہر کے مزاج کو فری کریں. ایک دوسرے کے اندر لگائی بجھائی، ایک دوسرے کے اندر اختلاف والی بات بالکل پیدا نہ کریں. اگر کوئی بات ہے آپ منہ پر کر دیں، منہ پر باتیں بیان کر دیں. ایک دوسرے کے تعلق سے بری باتیں بیان کرنا یہ منافقوں کی علامت ہے. منافقوں کی علامت ہے، ایمان والے کی علامت نہیں ہے. ایمان والے کی علامت نہیں ہے. لہذا تمام کے حق کو ادا کیا جائے. تمام کے حق کی ادائیگی اسی وقت ہوگی جب ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی، اللہ کے رسول کی، شریعت کی، اسلامی قانون کی، قرآن کریم کی تعلیمات کی محبت پیدا ہوگی. جب تک ان تمام کی محبت پیدا نہیں ہوگی ہمارے اندر جو ہے یہ تمام چیزیں آتی رہیں گی. ایک دوسرے کے حق کو ادا نہیں کیا جائے گا. لہٰذا ہر ایک کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں. ہر ایک کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں اور اسلام کو اپنانے کی کوشش کریں. اور اسلام یہ نہیں ہے کہ جو فائدہ کی بات یہ لے لیا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو ایمان کے اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ اپنے فائدہ کی چیزیں لے لیا. گرم گرم روٹی ملی لے لیا، بچیا روٹی چھوڑ دیا. نہیں، ایسا نہیں. گرم روٹی بھی آپ کو کھانا ہے، باسی روٹی بھی آپ کو کھانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ شوہر ہے تو آپ جو تازی روٹی کھا رہے ہیں، گرم گرم روٹی کھا رہے ہیں، بیوی کو دے دیا نہیں باسی روٹی کھاؤ. نہیں، آپ کو بھی باسی روٹی کھانی. ایک روٹی بچی ہے رات کی تو شوہر آدھی کھائے اور بیوی آدھی کھائے، دونوں کے اندر اتفاق و اتحاد پیدا ہوگا. کیوں بگاڑ پیدا ہوگا؟ ماں باپ کے اندر بھی یہی معاملہ ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کے اندر یہی معاملہ ہونی چاہیے. ایک دوسرے کا خیال کرنی چاہیے، اپنا خیال نہیں. آج کل کی صورت حال یہ ہے کہ ہم اپنا خیال کرتے ہیں، بس اپنا کپڑا اچھا ہونا، اپنا لباس اچھا ہونا، اپنا موبائل اچھا ہونا، اپنی اچھی چیز ہونا، اپنی گاڑی ہونا اور اپنے علاوہ کسی کا کچھ نہ ہونا. یہ باتیں جو پیدا ہو گئی ہیں، یہ باتیں پیدا ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اس لیے شاعر کیا کہتا ہے؟ اوروں کی بات بھاتی نہیں تم کو، پر اپنی برائی نظر آتی نہیں تم کو. اپنی برائی نظر نہیں آتی ہے، دوسرے کی اچھی بات دل میں کھٹک رہی ہے. اچھا وہ 4 ویلر کیوں چلا رہا ہے، اچھا وہ ترقی کیوں کر رہا ہے، اچھا وہ آگے کیسے بڑھ گیا. یعنی دوسرے کی فکر ہوتی ہے، دوسرے کے تعلق سے باتیں خوب ذہن میں آتی ہے، لیکن اپنے تعلق سے نہیں. اپنے کیسے سنورنا نہیں، اپنے کیسے آگے بڑھنا نہیں، اپنے کیسے جو ہے زندگی بنانا نہیں، بس دوسرے کی فکر. دوسرے کی جب تک فکر ہوگی انسانوں کے اندر تبدیلیاں پیدا نہیں ہوگی. بس قرآن کریم کی آیت کو پڑھ لیجئے. اب یاد رکھیں، جب تک ہم اور آپ جو اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہیں گے اللہ تعالیٰ بھی نہیں بدلے گا. جب تک ہم اور اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہیں گے اللہ تعالیٰ بھی نہیں بدلے گا. کوئی بھی مولانا، کوئی بھی علماء، کوئی بھی حافظ، کوئی بھی امام، کوئی بھی مفتی، کوئی بھی بڑا سے بڑا آدمی، یہاں تک کہ نبی، اللہ کا نبی بھی آپ کو نہیں بدلے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں بدلے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے حالات کو نہیں بدلتا ہے جن لوگوں کو خود اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہ ہو. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے بدلنے پر، لیکن یہ معمول نہیں ہے. ہم چاہیں گے اللہ تعالیٰ بدلے گا، ہم بدلنے کی بس بات آتی ہے اللہ تعالیٰ چاہے گا بدل دے گا، اللہ تعالیٰ چاہے گا توفیق دے دے گا، اللہ چاہے گا ہم نماز پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ چاہے گا ہم اچھا کام کر لیں گے، اللہ تعالیٰ چاہے گا ماں باپ کا احترام کر لیں گے، بیوی کا احترام کر لیں گے، اللہ چاہے گا تو کر لیں گے. لیکن دکان کھولنے کی بات آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں نہیں کرتے. دکان کھولنے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں اللہ چاہے گا دکان کھول لیں گے. نہیں، دکان کھولنے کی بات آتی ہے ڈریس پہنتے ہیں اور کپڑا پہنتے ہیں، جوتے بھی پہنتے ہیں اور آفس کے اور دکان کے تمام ضروریات کا سامان لیتے ہیں، چابی بھی لیتے ہیں اور گھر سے باہر نکلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں.
کوشش کرتے ہیں دکان کھولنے کی، لیکن وہاں پر یہ نہیں کہتے کہ اللہ چاہے گا دکان کھول لیں گے، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو اللہ چاہے گا تو ہم کر لیں گے. یہ بیوقوفی والی باتیں. لہٰذا یہ فکر ہونی چاہیے ہر ایک انسان کو اپنے آپ کو بدلنے کی، دوسرے کے تعلق سے نہیں. دوسرے کے اندر تبدیلیاں لانے کی کوشش نہ کریں آپ، بلکہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات کے اندر ایک اچھی بات لکھی ہے، بہت قیمتی بات لکھی ہے کہ ہر ایک انسان یہ سوچ لے کہ مجھے سنورنا ہے، مجھے بدلنا ہے، مجھے ہر ایک کی عزت کرنا ہے، مجھے ہر ایک کے حق کو ادا کرنا ہے. ہر ایک انسان سوچ لے، ہر ایک انسان سوچ لے. جب ہر ایک انسان یہ سوچے گا تو ایک دوسرے کو حق کی ادا کرنے کی وہ کوشش کرتا رہے گا اور ایک دوسرے کی اصلاح کی فکر نہ کرے گا، بلکہ ہر ایک انسان یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے بدلنا ہے، مجھے فکر ہے. لیکن ہر ایک انسان یہ سوچے گا اسے بدلنا ہے، زید کو بدلنا، خالد کو بدلنا، ابو بکر کو بدلنا. اس کو بدلنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں تو آپ اپنے اندر تو تکبر آ گیا نا. یعنی یہ آپ سمجھ رہے کہ ہم بہت اچھے ہیں، اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے تب تو دوسرے کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس کے اندر کبر آ گیا، تکبر آ گیا، اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انا جو ہے، تکبر جو ہے، بڑائی جو ہے، انانیت جو ہے، یہ اللہ کی چادر ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں الکبر ردائی، کبر بڑائی یہ میری چادر ہے، اللہ کی چادر ہے. بڑائی کس کی ہے؟ بڑا کون؟ بڑی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اعلیٰ ذات کون؟ اللہ کی ذات ہے. شان والی ذات اللہ کی ذات ہے. عظمت والی ذات اللہ کی ذات ہے. عزت والی ذات اللہ کی ذات ہے. احترام والی ذات اللہ کی ذات ہے. تمام جو ہے اللہ کی ذات ہے. ان تمام چیزوں کو آپ اپنے اوپر لانے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں، ہم تو اللہ کے اندر ہے، ہمارے اندر نہیں ہے. اگر ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو گویا کہ ہم اللہ کی اس چادر کو اپنے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو اللہ کی چادر کو اپنے اوپر ڈالنے کی کوشش کرے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اسے ذلیل نہیں کرے گا؟ ذلیل کر دے گا. دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کر دے گا. لہٰذا ہم کی بیماری کو ختم کیجئے. ہم کی بیماری ختم ہوگی تو تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ کہنے سے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. گھر کے ماں باپ کو بھی اور گھر کی عورتوں کو بھی، مرد کو بھی، شوہر کو بھی، ہر ایک کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.